داود علیہ السلام. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین خصوصا علی محمد وآلہ الطاہرہ. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ستار العیوب ستر عیوبنا بحق دم المظلوم. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت قبر حسین علیہ السلام وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً معینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھیں بابا سے. مالک ثانی شر ناموس دہر مرکز انوار کائنات یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مومنین و مومنات نے آپ کی ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میں حقیر کی ذمہ جن لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعاؤں کی قبولیت اور استجابت کے لیے بلند تر صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد مومنین و مومنات کی اولاد نرینہ کے لیے، مقروضین کے قرض ادا ہونے کے لیے، جو بے گناہ مومنین و مومنات قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اور وطن عزیز کی امن و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بالعموم دنیا جہان میں اور بالاخص پاکستان میں ایام عزا کے دن ہیں، جہاں کوئی جس رنگ میں ذکر حسین کرنے والا ہے، سب کی حفظ و امان اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام على عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد صلوات. وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبى والسكر فاوته الهدى والبدر والحنين والخيبر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي على القبلتين علي بن ابي طالب امير المؤمنين وعلى زوجته الطيبات طاهرة المطهرة وتقية النقية العالمة غير معلمة رضية المرضية وعن فاطمة
الزہراء سیدۃ النساء العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا بغضک الا نجس الولادہ صلوات دعا ہے کہ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس عزاداری کی حقیقی وارث فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور کوئی موت نہیں چاہتے مالک کائنات ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حاضرین جو یہاں پر چل کر آئے ہیں مالک کائنات قدم بقدم اپنی عبادت میں شمار فرمائے، جو حاجات لے کر آئے ہیں اس مقام مقدس کا صدقہ اس مسجد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کا صدقہ مالک کائنات آپ سب کی شرعی حوائج مستجاب فرمائے۔ مالک کائنات بیمار کربلا کا صدقہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات پچھلے سال آپ میں تھے اس سال نہیں ہیں، اس مسجد کے مامنین اپنے اپنے ملومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک ان سب کو جوار سید الشہداء میں بلند مقام عطا فرمائے۔ مالک کائنات وطن عزیز کی خود حفاظت فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ ایسے قبلہ مولانا ظفر شیرازی صاحب انہوں نے وہاں پر معنی ہمدانی پڑھنا تھا، اور پھر انہوں نے ادھر بھی یہاں بھی پڑھنا تھا، لیکن ان کی کوئی مجبوری بنی، وہ ہمارے علاقے میں ہیں ادھر بھلوار سرگودا اس طرف، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کا علاقہ سنبھالا ہے، آپ میرے ادھر جائیں۔ پھر انہوں نے حکم فرمایا، تو میں ابھی تازہ ہی محرم سے 5 دن پہلے ایران سے آئے ہیں، تو یہی دن ہوتے ہیں صرف محرم سفر چاند دن یہاں ٹھہرا جاتا ہے، پھر واپس قوم چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ شیرازی صاحب تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے قبلہ ظفر شیرازی صاحب، لیکن تھوڑی بہت ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بالخصوص کہ مولانا صاحب بڑی مشکل سے ہمیں تو تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، معذرت چاہتے ہیں، رستہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم آگے چھینا کے قریب جا کے پہنچے تھے، پھر واپس ہٹے ہیں، پھر ان سے بات میں رابطہ ہوا، تو مالک کی انتظامات اور توفیقات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ رات قبلہ صاحب تھے، انہوں نے یہ بات سنی، میری عادت ہے جہاں کہیں بھی پہلی مجلس پڑھتا ہوں تو یہ سامنے عرض کرتا ہوں، 2-3 مومنین مومنات ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو رات کے وقت وہاں میں معنی ہمدانی موجود تھے۔ شہد کی مکھی واقف ہے نا جس سے ماکھی کی مکھی آتے ہیں، شہد کی مکھی سے رسول خدا نے پوچھا کہ مختلف پھولوں پہ جا کے تو رس حاصل کرتی ہے، کچھ نمکین ہیں، کچھ ترش ہیں، کچھ میٹھے، کچھ کڑوے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم تیرے گھر سے شہد حاصل کرتے ہیں تو وہ خالص میٹھا ہوتا ہے، وہ خالص میٹھا ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے نا کہ انسان جس چیز کا بیج بوتا ہے کوئی فصل کاٹتا ہے، گندم کا بیج بوئے گا تو گندم ہی اٹھائے گا، مکئی تو نہیں اٹھائے گا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مختلف ذائقے ہیں تو ہمیں بھی شہد مختلف ذائقوں میں ملتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خالص میٹھا شہد حاصل کرتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بے شک مختلف پھولوں پہ جا کے رس حاصل کرتی ہوں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ ترش ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ کڑوے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب ان ذائقوں کو اپنے گھر میں منتقل کرنے لگتی ہوں، منتقل کرنے سے پہلے مولا آپ کے منصب رسالت کی مجھ کو قسم ہے، منتقل کرنے سے پہلے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہوں، مالک اس درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دے۔ مالک اس درود کے صدقے اس شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔
اگر آپ کے پاس دو شہد ہیں موجود ہیں، آپ کو نہیں معلوم اصل کون سا ہے اور نقل کون سا ہے، کیونکہ آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے مارکیٹ بیچنے والے اصل کر کے دے جاتے ہیں لیکن اصل نہیں ہوتا. تو اب کوئی آ جائے بندہ آپ کے پاس شہد لے کر کہ یہ دیکھو میں تجھے بالکل اصل دے رہا ہوں، اور فارسی میں شہد کو کہا بھی اصل جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اصل کون سا ہے نقل کون سا ہے. آپ دونوں شہد کو روٹی پہ لگائیں، روٹی پہ لگا کے کتے کے آگے پھینک دیں. کتا نقل شہد والی روٹی کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا. کیوں مومنین حضرات؟ کس وجہ سے کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اصل شہد پر پڑا گیا ہے محمد والے محمد پر درود، اور محمد والے محمد کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اصل شہد پر درود پڑھا گیا ہے اور آل محمد کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی نجاست ان سے دور ہے. کتا نجس العین ہے، نقل شہد تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا. بالکل سادہ گھڑے کا پانی جو ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. زندگی میں پہلا چانس ہے کلن ان علاقوں میں آتے ہوئے، کیونکہ ہمیشہ آتے ہیں تو ادھر ہی البتہ 2 سال ملتان آیا ہوں، 2 سال اشرف میں نے ملتان پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد آج سے 5-6 سال پہلے ملتان پڑھا تھا، لیکن اب گجرات اور ان علاقوں میں. تو اب نہیں معلوم یہاں کی روٹین کیا ہے. ہمارے شیعہ حضرات نیاز بناتے ہیں نا، محرم میں بسم اللہ راج کی کھادی حسن ہے. جنہوں نے زیادہ نیازیں کھائی ہیں بابا سے بلند صلوات پڑھیں. میں بسم اللہ کا بے شک پڑھے آپ سے الزام نہیں لگا رہا کیوں زیادہ آپ نے نیاز کھانے کا بڑا ثواب ہے. ابھی آپ کو اس کا ثواب بتاتا ہوں. ہم شیعہ حضرات نیاز بناتے ہیں، ولادت با سعادت پہ تبرک تیار کیا جاتا ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے. اہل سنت جو ہمارے برادران ہیں وہ حاضری بناتے ہیں، مولا عباس کی حاضری، غوث پاک کی حاضری، 11ویں شریف کی حاضری ہے نا جی. ایسے ابھی ربیع الاول آئے گا، بڑی حاضریاں تیار ہوں گی. لیکن پاکستان میں ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نیاز کو کھانا بھی حرام، حاضری کا کھانا بھی حرام، سبیل کا پانی پینا بھی حرام. آج کل بڑی فتوی لگ رہے ہوتے ہیں نا، سبیل لگ گئی ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سبیل کا پانی نہ پینا، یہ تمہارا نکاح ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا. تو اب اگر آپ کسی کے سامنے حاضری، نیاز یا تبرک پیش کریں اور وہ کھانے سے انکار کر دے، کہیں میں نے یہ نہیں کھانا، تم نے اس میں یہ ملایا ہے، یہ ملایا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس انسان نے آپ کی حاضری، نیاز یا تبرک کی حرمت کو پامال کیا ہے، بلکہ خوش ہونا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ جس وقت آپ نے حاضری، نیاز یا تبرک تیار کیا ہوگا، تیار کرتے وقت محمد والے محمد پر درود پڑا ہوگا، اور جو چیز محمد والے محمد کے ساتھ مل جائے، نسبت دے دی جائے، وہ پاک ہو جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے نجس منہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے نجس منہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. اب کسی کے سامنے اگر آپ پیش کریں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، اسے کہنا تیرا قصور نہیں ہے، تیرا منہ ہی نجس ہے، یہ پاکوں کی نیاز ہے، تیرے منہ کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بسم اللہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. مومنین کرام، خانپور کی مومنین خدا آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ کریں. ارادہ کچھ اور تھا تو مومنین کو دیکھا ظاہر بات ہے آپ کی ہمت ہے، صبح یہ کام کا وقت ہے، یقیناً لوگ کام پہ جاتے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں. میں نے کہا زیادہ بور آپ کو نہ کیا جائے، 2 دن ہیں انشاءاللہ آپ پہ تبلیغ کافی کر لیں گے سارا کچھ، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ آپ کو ولایت مولا مشکل کشا سنا، ولایت سنائی جائے آپ کو. آپ کے سامنے سید الرسول خیر البشر سرور کونین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھنے مولا کی بارگاہ پر.
مولا فرماتے ہیں یا علی لا یحبک، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، تجھ سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا الا طاہر الولادہ، وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہے، وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہے۔ پھر فرمایا ولا بغضوں کا، اور کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کینہ نہیں کرے گا، اناد نہیں رکھے گا، تیرا کوئی دشمن نہیں بنے گا الا نجس الولادہ، وہی بنے گا جس کی ولادت نجس ہے، وہی بنے گا جس کی ولادت نجس ہے۔ یقیناً ولادت یا نجاست کے حوالے سے آپ تھوڑا سا نہیں سمجھ رہے، تھوڑے سے آسان کروں۔ مولا فرماتے ہیں اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں نے اسے حلال زادہ پیدا کیا ہے، اور بغض وہی رکھے گا جو حرام زادہ اس دنیا میں آیا ہے۔ علی کی محبت معیار ہے حلالی اور حرامی، علی کی محبت ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اور بھی بہت سی رسول کی اس طرح حدیث ہیں، یا علی لا یحبک الا مومن ولا بغضک الا منافق، کہ اے علی تجھ سے محبت فقط مومن کرے گا، تجھ سے بغض فقط کیا ہے کافر منافق رکھے گا۔ تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ کسوٹی علی کی محبت والی کب رکھی گئی؟ کب رکھی گئی؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ مولا سارا جب حضرت آدم خالق ہوئے ہیں اس وقت سے تو نہیں ہے نا، دنیا میں جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک خاص وقت تھا۔ تو مشرکین مکہ کی اسی طرح ایک کسوٹی تھی حلالی اور حرامی پہچاننے کی۔ کیا کسوٹی تھی؟ انہوں نے ایک اژدہا رکھا ہوا تھا، سانپ۔ اردو بسم اللہ سمجھ آ رہی ہے صحیح سارا؟ خاص بولتے رہے۔ مشرکین مکہ نے ایک اژدہا رکھا ہوا تھا، تو جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا تو اس بچے کو اس اژدہا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اگر وہ اژدہا اس بچے کو نقصان پہنچاتا تو کہتے یہ حرام زادہ ہے، اگر کچھ نہ کہتا تو کہتے یہ حلال زادہ ہے۔ لیکن یہ کسوٹی تب تک رہی جب تک میرے مولا اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جب 13 رجب المرجب مولا اس دنیا میں تشریف لائے، 2 دن 3 دن بعد مولا ابو طالب مولا امیر کو اٹھا کے گھر میں لے گئے۔ گھر پہنچے مشرکین مکہ اپنا اژدہا لے کر ابو طالب کے دروازے پہ آئے۔ حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ کے کہنے لگے ابو طالب تجھے معلوم ہے کہ مکے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی حلال زادے اور حرام زادے ہونے کی کسوٹی یہ اژدہا ہے، آؤ اپنے بچے کو باہر لے کر آؤ۔ اندر گھر گئے، رسول کو بتایا، رسول نے فرمایا چچا جان پریشان نہیں ہونا، آج یہ کسوٹی تبدیل ہو جائے گی، آج یہ معیار تبدیل ہو جائے گا۔ اب مولا علی 3 دن کے، کتنے؟ 3 دن کے جھولے سمیت اٹھایا میرے مولا کو، اٹھا کر باہر لائے، رکھا جھولا۔ اب انہوں نے اژدہا کا پنجرا کھولا، اژدہا خرامہ خرامہ مولا کے جھولے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی مولا کے جھولے کے پاس پہنچا، مولا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، 3 دن کا میرا امام ہے فقط، اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دی، اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اژدہا اب جب اژدہا، اب نعرہ لگائیے گا، اب جب اژدہا کے 2 ٹکڑے ہوئے، اب مشرکین مکہ پریشان، ابو طالب سے کہنے لگے ابو طالب یہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں جو بچہ آتا تھا اس اژدہا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ۔ تیرے بیٹے نے ہماری یہ کسوٹی ختم کر دی، یہ معیار، یہ کلیہ، یہ قانون سارے کا سارا ختم کر دیا۔ جب رسول خدا نے یہ سنا مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا ایھا الناس، او لوگو پہلے تمہارا یہ اژدہا کسوٹی تھا، لیکن آج میں محمد فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، آج سے لے کر قیامت کے ابھرتے سورج تک جو اس علی سے محبت رکھے گا وہ حلال زادہ ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔ جو علی سے محبت رکھے گا وہ حلال زادہ ہوگا، جو بغض رکھے گا۔ علی کی محبت پہچان ہے، وہ کہتے ہیں نا شعر کا کہ علی کی محبت شجرے کھنگالتی ہے، شجرے کھنگالتی ہے۔ اور میرے جملے نہیں ہیں، چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا فرماتے ہیں کسی بندے کے سامنے ذکر علی ابن ابی طالب کو پیش کیا جائے، اس بندے کے سامنے ذکر علی کو پیش کیا جائے، علی کا ذکر سن کر وہ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنا شروع ہو جائے جیسے آپ سب کے کھل رہے ہیں، تو مولا کیا فرماتے ہیں اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا، گھر جائے، گھر جا کے اپنی شریف ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی، کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ مولا علی کا ذکر سن کر ڈھٹ وٹ پان لگ ونجن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں پھر ہمارا گلہ نہ کرے، اپنی ماں کا جا کے گلہ کرے۔ صلوات پڑھیں آواز بلند، علی کی محبت اور خوش ہو کر آپ عزیزان حسینی کہ خدا نے آپ کو علی جیسا امام عطا کیا۔ دنیا کا کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی دین لا کر مجھے دکھائیں کہ اس کے پیشوا کہیں ڈٹ کر سینہ تان کر کہ ہمارا امام یہ ہے اور ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ فقط شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے جو قسیم النار والجنہ ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے۔ اور علی مولا مشکل کشا کہ آپ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم عموماً مولا امیر کی ہم نے جنگیں بیان کی، ایسے ہی ہے نا جی، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی احد، کبھی بدر، کبھی حنین، کبھی صفین۔ لیکن علی کیا ہے؟ علی بہادر تھے، لیکن علی جس چیز پہ میرے مولا فخر کرتے تھے، کس چیز پہ؟ جو رسول نے بھی ان کو لقب دیا تھا، رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں مدینہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو ہی اپنے علم پہ ناز تھا، علی کو ناز نہیں تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں، علی فخر نہیں کرتے تھے کہ میں بہت بڑا شجاع ہوں، میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو کیا کیا ہے، زیر زمین سلایا ہے۔ علی جب بھی فخر کرتے تھے کہتے تھے میرے مالک میں تیری اس تقسیم پہ راضی ہوں، بلکہ فخر کرتا ہوں کہ تو نے میرے دشمن کو دولت عطا کی اور میں علی کو علم عطا کیا، اور میں علی کو علم عطا کیا۔ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علم کے کتنے قریب ہیں؟ ہم علم کے کتنے قریب ہیں؟ ہمارے اندر کتنا علم ہے؟ اور علم کیسا سیکھا؟ خود نہج البلاغہ اٹھائیں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول خدا اپنے مولا کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، ایسے میں نے رسول کی پیروی کی۔ اور پھر فرمایا رسول نے مجھ کو 1000 باب علم کے عطا کیے، 1000 باب علم کے عطا کیے، اور میں علی ابن ابی طالب نے ہر باب سے 1000 اور باب نکالا، ہر باب سے علم کا 1000 باب۔ اور اب علی کی قضاوت دیکھیں، علم کے فیصلے دیکھیں، بہار الانوار جلد نمبر 73، دوسرے خلیفے کا دور، ایک شخص آیا، دوسرے خلیفے نے کہا تو کچھ اپنا عقیدہ سنا، کیا کر اپنا عقیدہ سنا۔ یقیناً آپ اس کا عقیدہ سن کے پریشان ہوں گے جو اس نے عقیدہ سنایا۔ اس نے 5 باتیں کی، کتنی؟ 5 باتیں کی۔ پہلے کہنے لگا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا جو کچھ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے۔ تیسرا کہنے لگا میں خیر سے تنگ پڑھتا ہوں، خیر سے تنگ پڑھتا ہوں۔ چوتھا کہتا ہے میں فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں۔ اور آخر میں کہنے لگا جو کچھ میں زمین پہ رکھتا ہوں خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا، خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا۔ یقیناً تسی سن کے پریشان ہو گئے، تو پھر وہ دوسرا کیسے پریشان نہ ہوتا؟ آپ علی کے ماننے والے ہیں، عقیدہ ہی ایسا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے بندوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو کافر ہو چکا ہے۔ جلاد سے کہا جا یہ کافر ہو چکا ہے، جا ذرا اس کا کرنا تھوڑا سا اس پہ حد جاری کر، اس کی تھوڑی سی چھتر پریڈ کر۔ اب جلاد لے کر اس کو سزا دینے کے لیے چلا،
جیسے ہی مسجد سے باہر نکل رہا تھا، ادھر سے تیرے میرے امام مولا مشکل کشا تشریف لا رہے تھے۔ مولا نے جلاد کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا، مولا فرماتے ہیں جلاد خیر تو ہے، آج کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا مولا اس کا یہی عقیدہ ہے، اس کو سزا سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سزا بعد میں سنانا، پہلے ایسے کر مسجد میں واپس چل، میں علی خود فیصلہ کروں گا، میں علی خود فیصلہ کروں گا، لے آئے مسجد میں واپس۔ مولا نے روک لیا، جی کیوں مولا نے روک لیا؟ مولا نے فرمایا کیوں اس کو سزا دینا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا یا علی اس کا عقیدہ ہے یہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، خیر سے تنگ پڑتا ہے، فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہے، جو کوئی یہ زمین پہ رکھتا ہے خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا۔ مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ اپنے عقیدے میں 100% سچ کہہ رہا ہے، 100% سچ کہہ رہا ہے۔ پہلے وہ ویسے پریشان بیٹھا تھا، پھر اس کے عقیدے پہ مولا علی کی مہر لگ گئی، اور پریشان کہنے لگا یا علی وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلے اس نے کہا ہے میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بالکل سچ کہتا ہے۔ صلوات کے لیے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور محمد والے محمد پر درود پڑھنے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے انسان نماز پڑھنے کا ثواب لیتا ہے۔ یہ شخص بغیر وضو کے سارا دن صلوات پڑھتا رہتا ہے اور نماز کا ثواب لیتا رہتا ہے، بغیر وضو کے سارا دن نماز پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے اور نماز کا ثواب لیتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہے، اس نے ختمی مرتبت رسول خدا کی زیارت نہیں کی، اس کے دنیا سے آنے سے پہلے رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن یہ رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، یہ رسول کو اپنا نبی مانتا ہے۔ تیسرا اس نے کہا ہے یہ خیر سے تنگ پڑتا ہے، بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے، بارش خدا کی خیر ہے، اور یہ فصلوں میں کام کرنے والا زمیندار ہے، بارش آتی ہے اس کی فصلوں کو خراب کر دیتی ہے، بارش اس کو اچھی نہیں لگتی، جیسے آج کل آپ کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے، یقیناً خیر تھوڑی سی زحمت بنی پڑی ہے۔ اور چوتھا اس نے کہا میں فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، بالکل سچ کہتا ہے۔ مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، اسے اپنا مال بھی پسند ہے، اپنی اولاد بھی پسند ہے، اسے اپنا مال بھی پسند ہے اور اپنی اولاد بھی پسند ہے۔ آخر میں جو اس نے کہا کہ جو کچھ میں زمین پہ رکھتا ہوں خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا، سچ کہتا ہے، یہ زمین پر بیوی بچے رکھتا ہے، خدا آسمانوں پہ بیوی بچے نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھیں باواز بولو۔ میں نے آپ سے صلوات پڑھائی ہے، لیکن جو منبر پہ بیٹھا تھا اس نے نعرہ لگایا ہے، اس نے کیا نعرہ لگایا؟ جب میرے مولا نے یہ فیصلہ کیا، اس کا عقیدہ بیان کیا، منبر سے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا پاک برکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو باب مدینۃ العلم کا شرف بخشا۔ علی ایسا امام ہے جو سخاوت میں دیکھو تو آگے، شجاعت میں دیکھو تو آگے، کرامت میں دیکھو تو آگے۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، لوگ فضیلتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن فضیلتیں علی کے پیچھے دوڑتی نظر آتی ہیں۔ فضائل علی کے لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ میں اور میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، اہل بیت اور صحابہ میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے قرآن کی آیت نازل ہو اور ہم عمل کریں، لیکن اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ اہل بیت عمل کرتے تھے، خدا انتظار میں رہتا تھا یہ عمل کرے اور میں اسے قرآن اتار کے بھیجوں، میں اسے قرآن بنا کے بھیجوں۔ انگوٹھی دی نہیں تھی، آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اب جب علی نے انگوٹھی دی ادھر سے جبرائیل امین نازل ہوئے، نازل ہو کر کہنے لگے رسول سن لو، خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خدا فرماتا ہے ایک میں تمہارا ولی ہوں، ایک میں
تمہارا مولا ہوں، ایک رسول تمہارے مولا ہیں، ایک وہ صاحبان ایمان تمہارے مولا ہیں جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے، جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئیں۔ اور تاریخ میں علی جیسی ہستی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے حالت رکوع میں، تو پہلے کہا ہے قرآن انتظار میں ہوتا تھا اہل بیت عمل کریں اور قرآن کی آیت بن کے نازل ہو۔ اب پہلے آیت یہ نازل نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ جناب زہرا نے پہلے 3 دن روزے رکھے، 3 دن جب افطار کا وقت آیا، پہلے دن یتیم آ گیا، دوسرے دن مسکین آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا۔ زہرا نے اپنا جو ہے افطار، اپنی روٹیاں اٹھا کے ان کو پیش کر دی۔ خدا کو یہ اتنا عمل پسند آیا، خدا نے آیت قرآن نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مالک کائنات کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اپنا طعام خدا کی محبت میں، اپنا طعام خدا کی محبت میں کبھی اسیر کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے علی جیسے امام۔ اور علی مولا کے بس ایک فضیلت بیان کر کے آپ کی زحمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اے شیعہ فخر کیا کرو، مالک کائنات نے آپ کو نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا کیے۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، میں نے یہ نہیں کہا نبی سے بڑھ کر، میں نے یہ نہیں کہا نبی سے کم تر، میں نے کہا ہے خدا نے نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا کیے۔ دلیل دوں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ مواخات مدینہ جانتے ہیں نا، مواخات مدینہ، جب جو مہاجر تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اب جو انصار تھے مدینہ میں رہنے والے، آخر میں جب رسول خدا نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ساروں کو بھائی بنایا، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، مواخات مدینہ ہوا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا، ایسے کیوں نہ کہہ دوں، ابو ذر کو سلمان کا بنا دیا، مقداد کو گنبر کا بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بنا دیا، ایسے کیوں نہ کہوں، جو جیسے تھے ان کو ویسا بھائی مل گیا۔ جب سب بھائی بن چکے، آخر میں تنہا تھے، میرے مولا مشکل کشا رسول کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں علی تنہا رہ گیا۔ تو رسول نے فرمایا یا علی جو جیسا تھا اس کو ویسا بھائی ملا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا کیے۔ اور دلیل پیش کروں، سورہ توبہ، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں آپ بھی یقیناً قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ سورہ توبہ یہ واحد وہ سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی ہر سورہ میں ہے لیکن سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے شاگرد سے پوچھا سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی صورتوں میں بسم اللہ ہے، کیا وجہ ہے اس کے شروع میں؟ اس نے کہا استاد جی شاید فرشتے لکھنا بھول گئے، فرشتے لکھ نہ سکے، شاید ان کی قلم میں سیاہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا فرشتے نہیں بھولے، اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں خدا کے عذاب کا ذکر ہے اور بسم اللہ میں خدا کی رحمت کا ذکر ہے، تو خدا کی رحمت اور عذاب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن تاریخ میں ایک مقام ہے جس میں رحمت نہیں رحمت العالمین تھے اور عذاب بھی آیا تھا۔ تاریخ ایک واقعہ بتاتی ہے جو آج سے محرم سے چند دن پہلے 18 ذی الحج کو جو آپ نے عید غدیر منائی ہے، جب رسول خدا نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان کیا، ایک شخص حارث فاری نعمانی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہمیں
نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کی۔ آپ نے کہا زکاتیں دو، ہم نے زکاتیں دی۔ اب جو علی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہو، کیا یہ خود سے کر کے جا رہے ہو یا یہ بھی خدا کا حکم ہے؟ خود سے کر کے جا رہے ہو یا خدا کا حکم ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اب اگر تیرے سے بھی ہم کلام ہوں تو مجھے اس ذات کا حکم ہے تب تجھ سے بول رہا ہوں۔ تو تب اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر خدا کا حکم ہے اسی وقت آسمان سے پتھر آئے جو مجھ کو فنار کر دے۔ میں کہتا ہوں یہ بولا تھا، یہ سمجھ آتا آسمان سے وقت بارش آتی ہے، پتھر نہیں آتے۔ رسول نے ابھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تھے، آسمان سے ایک پتھر زمین پہ آیا، اس لعین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لعین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جب یہ لعین 2 حصوں میں تقسیم ہوا، رسول نے تعجب کر کے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی، کہا یا اللہ، میں رحمت العالمین کے ہوتے ہوئے عذاب نازل کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبرائیل نازل ہوئے، سلام درود کے بعد فرمایا اے رسول خدا، خدا فرماتا ہے جو کوئی بھی علی کی ولایت کا منکر ہوگا، چاہے وہ نبی کے پاس کھڑا ہو، اور میں کہتا ہوں چاہے نبی کے پاس سو رہا ہو، اس پہ عذاب آنا ہی آنا ہے، اس پہ عذاب آنا ہی آنا ہے۔ سلوات پڑھ لیں بآواز بولا۔ بات چل رہی تھی سورہ توبہ کی۔ سورہ توبہ کی چند آیات مکی ہیں، چند آیات مدنی ہیں۔ نازل یہ مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن اس وقت مکی آیات نازل ہوئی، خدا نے حکم دیا کہ یہ خاص طور پر مکہ والوں کے لیے تلاوت کرو جا کے۔ رسول مدینہ میں تھے، رسول نے اصحاب کی طرف دیکھا، مجمع کی طرف، رسول نے فرمایا مکہ کون جائے گا؟ سب نے سر جھکا لیا، وہ ڈر رہے تھے کہ مکہ تو چھوڑ کے آئے تھے، مشرکین مکہ دشمن بنے پڑے تھے، انہوں نے مار دینا تھا۔ رسول نے فرمایا میدان میں نہیں جانا، جنگ نہیں کرنی، فقط جا کے قرآن سنانا ہے، فقط جا کے قرآن سنانا، آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور میں جان کی بھی گارنٹی دیتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب سنا نا جان کی بھی گارنٹی مل رہی ہے، اور تلوار نہیں اٹھانی، صرف تلوار نہیں اٹھانی، اور بلکہ صرف قرآن کی جا کے تلاوت کرنی ہے۔ ایک بندہ جو مجمع میں بڑا تیز تھا، بھاگ کے اٹھا، لبیک یا رسول اللہ، کسی مقام پہ لبیک نہیں کہتا تھا، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ لے جا کے مکے والوں کے لیے تلاوت کر۔ بتا رہا تھا کہ شکر ادا کرو، خدا نے نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا کیے۔ ابھی یہ بندہ مدینہ کی گلی میں نکلا ہی تھا، مسجد سے باہر نکلا، مدینہ کی گلی میں نکلا ہی تھا، جبرائیل امین نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے یہ دین کا مسئلہ ہے، عام بات نہیں ہے، یا خود جا یا اپنے جیسا بھیج، یا خود جا یا اپنے جیسا بھیج۔ اب جب سنا نا کہ اپنے جیسا بھیج، اس وقت میرے مولا نے فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب، او علی تو کہاں پہ ہے؟ تو مجھ جیسا ہے، جا تو جا کے تلاوت کر، تو مجھ جیسا ہے، جا تو جا کے تلاوت کر۔ خدا نے نبی کے بعد نبی جیسے، آخری دلیل اور ذکر مسائل کی طرف، جب علی منصب خلافت میں فائز ہوئے، امامت نہیں کہہ رہا، خلافت کہہ رہا، یا ایسے کیوں نہ کہوں، جب خلافت 25 سال دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود علی کے دروازے پہ آئی، خود علی کے دروازے پہ آئے، ابن عباس مولا کی خدمت میں گئے کہ اے مولا، باہر لوگ آئے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا ولی مقرر کرنا چاہتے ہیں، اپنا حاکم، کس لیے؟ مولا خلافت آپ کے حوالے، حکومت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ابن عباس، مولا اس وقت اپنے جوتے کو پیمان لگا رہے تھے، سی رہے تھے، مولا نے فرمایا اے ابن عباس، یہ جوتا اس وقت جو میں سلائی کر رہا ہوں، پیمان لگا رہا ہوں، اگر اس کو بازار میں جا کے فروخت کر تو کتنے کا بکے گا؟ کتنے میں فروخت ہوگا؟ ابن عباس کہنے لگے
مولا یہ اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ یہ بکنے کے قابل ہی نہیں ہے، بکنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مولا کی تبلیغ یہ ہمارے لیے درس تھا۔ دیکھیں دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مولا نے کیا فرمایا، ان کے لیے جملہ مولا فرماتے ہیں ابن عباس جو تو میرے دروازے پہ خلافت اور حکومت لے کر آیا ہے، میں تیری خلافت اور حکومت کو اس اپنے جوتے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے جو تو کہتا ہے نا جو بازار میں فروخت نہیں ہو سکتا، میں اپنے جوتے کو تیری خلافت سے افضل سمجھتا ہوں، میں اپنے اس جوتے کو۔ اب ابن عباس نے کہا یا علی اگر آپ نے ہماری امامت قبول نہ کی، آپ ہمارے امام نہ بنے، رہبر خلیفہ نہ بنے، تو ہم بروز معاشر خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اگر ہم گمراہ ہو گئے ہم کہیں گے کہ ہم علی کی وجہ سے گمراہ ہوئے، علی نے ہماری خلافت کے لیے قبول نہیں کی۔ ہم تو علی کے دروازے پہ گئے تھے، جب دین کا نام آیا اس وقت مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری شرائط پتہ ہے، میری شرائط ایک جہاں پہ چھوٹی سی بات کرتا جاؤں۔ یہ خلافت آئی تھی 35 ہجری میں، کتنی میں؟ 35 ہجری میں۔ 12 سال پہلے 23 ہجری میں ایک مرتبہ پہلے بھی خلافت علی کے دروازے پہ آئی تھی۔ 12 سال پہلے علی کو کہا گیا تھا، ہم آپ کو ایک شورا بنائی گئی تھی، علی بھی اس شورا میں بیٹھے تھے، کہا گیا علی ہم آپ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں لیکن ہماری چند شرطیں ہیں، ہماری چند شرطیں ہیں، اپنی شرطیں بیان کرو۔ پہلے کہا کہ تم کتاب رسول پہ عمل کرو گے، کتاب خدا پہ عمل کرو گے۔ اس کو کہہ رہے تھے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، اس سے قرآن پہ عمل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا علی قرآن کے بغیر نہیں چلتا۔ دوسرا کہا تم سیرت رسول پہ عمل کرو گے، فرمایا یہ بھی، پھر کہا تم فلاں فلاں سیرت پہ بھی عمل کرو گے۔ مولا نے فرمایا جہاں تک اللہ کی کتاب اور رسول کی سیرت کا تعلق ہے علی اس کی بصیرت قبول کرے گا لیکن رسول کے علاوہ کسی کی سیرت قبول نہیں کرے گا۔ اب جب 12 سال بعد دوبارہ خلافت علی کے دروازے پہ آئی، علی نے فرمایا کہ میری پہلے 12 سال والی شرطیں یاد ہیں۔ علی نے کہا تھا کہ علی فقط کتاب خدا اور سیرت رسول پہ عمل کرے گا اور کسی کی سیرت پہ عمل نہیں کرے گا، یعنی کہ علی بتانا چاہتے تھے کہ رسول کی سیرت ہی علی کی سیرت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی سیرت نہیں ہے۔ یا علی بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں علی نے یہ فیصلہ کر کے 2 کام کیے ہیں۔ کتنے؟ 2 کام۔ ایک تو مجمع سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، مجمع کہنے لگا ٹھیک ہے علی تمہاری جو شرط ہے ہم وہ قبول کریں گے، اور دوسرا علی نے اپنی خلافت کو بلا فصل رسول کے ساتھ قائم کیا۔ علی نے اپنی خلافت کو بلا فصل، رسول کیا فرما گئے کہ مولا نے کیا فرمایا، میں رسول کی سیرت قبول کروں گا، اس پہ عمل پیرا ہوگا، یعنی کہ رسول کے بعد جو سیرتیں چل رہی تھیں وہ رسول کے پیروکار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے یا علی قبول ہے۔ تو اب علی نے خود کو اپنے آپ کو بنایا، سے کیوں نہ کہوں، اپنے سر پہ رسول والا امامہ رکھا، اپنے دوش پہ رسول کی عبا رکھی، نالین رسول کی پہنی، عصا رسول کا اٹھایا، ایسے کیوں نہ کر دوں۔ علی اپنے گھر سے رسول بن کے نکلے، علی اپنے گھر سے رسول بن کے نکلے۔ اب جیسے ہی جا رہے تھے اب مسجد نبوی، یہ ممبر ہے کس کرسی ممبر ہے نا جی، ممبر ایک ممبر ہوتا ہے، اس طرح ایک ممبر ہوتا ہے جس کے زینے ہوتے ہیں، سیڑھیاں پوڑیاں۔ مسجد نبوی کے 4 زینے تھے، کتنے؟ 4 زینے تھے۔ پہلے زینے پہ رسول خدا بیٹھے، دوسرے زینے پہ جب پہلا آیا اس نے رسول کے احترام میں وہ زینہ چھوڑ کے دوسرے زینے پہ بیٹھا، جب دوسرا آیا وہ تیسرے زینے پہ بیٹھا، جو تیسرا آیا وہ چوتھے زینے پہ بیٹھا۔ اب سارے زینے، ساری سیڑھیاں، ساری پوڑیاں
پر ہو چکی تھی. اب مسجد میں جو صحابہ تھے وہ سوچ رہے تھے علی کیا کرے گا, کیا نیا ممبر بنوائے گا یا مسجد میں زمین پہ بیٹھ کر فیصلہ کرے گا. اب علی مسجد میں داخل ہوئے, لوگوں کے ذہنوں کو پڑھا, مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں پر آئے جہاں پر ممبر رسول تھا. پہلے زینے پہ بھی قدم رکھا, دوسرے زینے پہ بھی قدم رکھا, تیسرے زینے پہ بھی قدم رکھا, وہاں پر آ کر بیٹھے جہاں پر نبیوں کے سلطان بیٹھا کرتے تھے. مجمع سے ایک شخص نے کہا یا علی یہ کیا کر دیا, تو مسجد رسول پہ بیٹھ گیا. علی مسکرائے, مسکرا کے فرمایا ایھا الناس, او لوگو یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں تو دوش نبوت کا سوار. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں تو دوش نبوت کا سوار. خدا نے نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا کیے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں, آج کل ہمارے پاکستان میں ولایت 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 کے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں, آپس میں لڑایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو جدا کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم ہے علی توڑنے کا نہیں, علی جوڑنے کا نام. علی توڑنے کا نہیں, علی جوڑنے کا نام ہے. دشمن نے بڑی کوشش کی آپ کو توڑنے کی, نہ توڑ سکا. لیکن جب دشمن نے دیکھا ہم نے ان کو مارا, زندہ جڑوایا, ان کی گولیاں ماری, ان کے دھماکوں سے اڑایا, ان کو زندہ لاشوں کو ان کو پامال کیا گیا, ان کی لاشوں کو آگ لگا کے اڑا دیا گیا, خاک بنا کے, لیکن پھر بھی یہ اپنے مذہب عقیدے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان کو آپس میں کیسے توڑا جائے, تو انہوں نے سوچا کیونکہ یہ علی کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں, لہذا ان کو علی کے نام پہ ہی جدا کیا جائے, علی کے نام پہ ہی جدا کیا جائے. پھر اپنے مشن میں وہ کامیاب ہوا. میں کہتا ہوں ولایت کیا ہے؟ ولایت آیا ایک فقط نماز کے رکن میں اس میں بیٹھ کر مولا کی گواہی دینا, اس کو ولایت کہتے ہیں؟ نہیں. میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جب ممبر رسول ممبر حسین پہ بیٹھا ہوا, جب گانوں کی طرزیں لگا رہا ہو, تو اس وقت ولایت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ولایت کہاں ہوتی ہے؟ جب چہرے پہ اس طرح پھر رہا ہوتا ہے, اس وقت ولایت کہاں پہ جاتی ہے؟ جب مسجد سے نکل کر, منبرگاہ سے نکل کر ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی, اس وقت ولایت کہاں پہ جاتی ہے؟ جب مولوی صاحب یا ذاکر صاحب یا خطیب صاحب پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں آدھی فیس ڈال دے, آدھی بعد میں دینا, اس وقت ولایت کہاں پہ جاتی ہے؟ یا جب ممبر پہ بیٹھنے والا اپنے بانی سے پیسے لے رہا ہوتا ہے, 1000 کم ہوتا ہے, 1000 سے لڑ رہا ہوتا ہے, اس وقت ولایت کہاں پہ جاتی ہے؟ ولایت کسی باغ کی مولی کا نام نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ولایت کیا ہے؟ ولایت نام ہے سر کے پہلے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے کے پورے کردار پہ, پورے کے پورے بدن پہ کردار علی کو ڈالنا, اس سے ولایت علی. جب ولایت ہے بتانا ولایت توڑنے کا نام نہیں ہے, ولایت جوڑنے کا نام ہے, ولایت پیار کا نام ہے, ولایت محبت کا نام ہے, ولایت ایک دوسرے سے گلے ملنے کا نام ہے. اب اگر ممبر پہ کوئی آ کر علی کے نام پہ تم کو توڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فتوے لگا رہا ہے, میں کہتا ہوں وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن استعمار کا ایجنٹ ضرور ہو سکتا ہے. وہ استعمار کا ایجنٹ ضرور ہو سکتا ہے. تو کوشش کر اپنے آپ کو علی کی ولایت میں ڈالو, اپنے کردار پہ, اپنے بدن پہ, یہ 5 فٹ چند انچ کا جو بدن ہے اس پہ کردار علی کو ڈالو. ہم تو کہتے ہیں نا علی ہمارا امام ہے, بڑی خوشی سے نعرہ لگا کے. مزہ تب آئے جب علی خوش ہو کر کہیں کہ یہ میرا غلام. مزہ تب آئے جب علی خوش ہو کر کہیں یہ میرا غلام ہے. اور واقعاً علی نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی. علی نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں اتنا کیوں نہ کہوں, اس
کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین. کون حسین؟ وہ حسین جس کو مظلوم کربلا تھا، وہ حسین جس کو غریب کربلا تھا. اور خود میرے مولا کے جملے جناب سید زہرا نے اس وقت میرے مولا آخری ودا کرنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پہ گئے. ماں کی قبر پہ جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا ام، میری ماں تجھے سلام ہو. قبر سے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا اچھان الام، اور ماں کا پیاسا بیٹا تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. وعلیکم السلام یا غریب الام، اور ماں کا پردیسی بیٹا تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. اور آخری سلام سنو گے، وعلیکم السلام یا سقیان الام، اور گھوڑوں کے سوموں کے نیچے پامال ہونے والا میرا بھی سلام ہو. گھوڑوں کے سوموں پہ پامال ہونے والا. ہاں دارو مولا کا اگر آپ زیارت نائیہ اٹھائیں تو زیارت نائیہ میں امام زمانہ کے جملے ہیں، قتیل الابرار، السلام علیکہ یا قتیل الابرار. اور مولا خود امام حسین فرماتے ہیں، آنا قتیل الابرار. لوگ تلواروں سے مارے جاتے ہیں، لوگ نیزوں سے مارے جاتے ہیں، لوگ گولیوں سے مارے جاتے ہیں. امام کے جملے سننا. خدا فرماتے، مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہے، مولا کہتے ہیں یہ مت سمجھنا مجھے کربلا میں تلواروں سے مارا گیا، مجھے کربلا میں نیزوں سے مارا گیا. ابرار عبرت کی جمع ہے. عبرت عربی میں آنسوؤں کو کہا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں، آنا قتیل الابرار، مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. یہ مت سمجھنا میری لاش پہ گھوڑے دوڑے تو میں مارا گیا، مجھے تیر لگے تو میں مارا گیا. نہیں، رو کر کہتے ہیں کبھی مجھے اکبر کے نیزے پہ رلایا گیا، کبھی مجھے عباس کے بازوؤں پہ رلایا گیا، کبھی مجھے قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا گیا، کبھی مجھے اصغر کے تیر پہ رلایا گیا. اور کہا میں اتنا کہیں بھی نہیں رویا، لیکن جس چیز پہ مجھے زیادہ رلایا گیا، مجھے اپنی بہنوں کے پردوں پہ رلایا گیا، مجھے اپنی بہنوں کے پردوں پہ رلایا گیا. اور کتنا پیار تھا اپنی بہنوں کے پردے سے. روایت بتاتی ہے نا، جب گنج شہداء میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر میرے مولا نے کیا فرمایا، مولا رو کر کہتے ہیں، یا مولا رو کر فرماتے ہیں، او میری جان اسارو، او میرے شاہ سوارو، او میرے جان جو بہارو، او میرے مسافرو، کل میں رات ہم کو بلاتا تھا، مجھے جواب نہیں دیتے تھے. اب رو کر کہتے ہیں، قوموا ایھا الکرام، او شریف دادو اٹھو، میں علی کا شریف بیٹا ہوں، میرے ساتھ علی کی شریف بیٹیاں ہیں، میں نے مارا جانا ہے، میری بہنوں نے لوٹا جانا، اٹھو میری بہنوں کے پردے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے کہ مولا حسین کا مسائل پڑھے، کل بازار سنائیے گا. اللہ تعالیٰ مولا کا وہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جو کسی ذات کے مولوی نے نہیں پڑھا. اس مسائل کو مولا رضا نے خود ہمارے 8ویں امام مولا رضا فرماتے ہیں، انہ ذبح کما یذبح الکبش، میرے جاد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا گیا. میرے جاد حسین کو، ہمارے دادا حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا ایک طریقہ ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے، جنگل میں جاتے تھے، چند لوگ، چند قبیلے کے افراد 5 6 10 مل کے جنگل سے ایک بھیڑ پکڑ کے لے آتے تھے. جنگل سے بھیڑ پکڑ کے گھر میں لاتے تھے، اس کو پورا سال اس کی پرورش کرتے تھے، اسے کھلاتے، اسے پلاتے. جب 1 سال مکمل ہوتا ہے نا، جب 1 سال مکمل ہوتا کیا کرتے، اس بھیڑ کو ایک میدان میں لاتے، اس کو ذبح کیسے کرتے تھے، ارد گرد خود جمع ہوتے. یہ نہیں تھا کہ چھری اٹھاتے اور اس کا گلا ذبح کرتے، نہیں، وہ جو 5 10 15 بندے جو مل کے اس کی پرورش کرتے تھے. اب سب کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا. سب مل کے اس بھیڑ پہ حملہ کرتے تھے. اللہ میرے مولا کے جملے سننا. مولا نے فرمایا، انہ ذبح
کما یذبح القبش، میرے جان حسین کو ایسے مارا گیا جیسے دور جاہلیت میں جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا، درمیان میں زہرا کا لال تھا، ارد گرد لعینوں کا مجمع تھا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزا، کسی نے تیر، مگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اس نے گرم ریت اٹھا کے مولا کے زخموں میں مکمل شہادت نہیں پڑھنی، چاند جملے جو خود مولا نے بیان کیے ہیں، انہو ذبح کما یذبح القبش۔ عزاداران حسینی، حسین بڑا مظلوم ہے۔ عزادارو سنو گے، عزادارو امام وہ مظلوم ہے، اور واقعا ساری صفتیں جو ساری ہیں وہ اس بھیڑ کے ساتھ ذبح کرنے کے ساتھ ملتی ہیں۔ جنگلی بھیڑ کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی گردن آسانی سے جدا نہیں ہوتی۔ آپ قصاب سے پوچھ لیجئے گا، قصاب کہتے ہیں کہ ایک شہر والی جو بھیڑ یا لیل بکرا ہوتا ہے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، آرام سے ذبح کر لیا جاتا ہے، لیکن جنگلی بھیڑ کو ذبح کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ عزادارو بالکل ایسے ہی تھا، شمر لعین آگے تھا جس وقت، اس شمر لعین نے امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سر جدا نہ کر سکا۔ یہ لعین وہاں پہ آیا جہاں پر عمر بن سعد کھڑا تھا، اس لعین نے عمر بن سعد سے آ کر کہا میں نے کوشش بڑی کی ہے حسین کا سر تن سے جدا کر لوں، لیکن نہیں کر پا رہا، کیا کروں؟ سنان ملعون کہتا ہے آ میں تیری مدد کرتا ہوں۔ جملہ سننا، یہ سنان ملعون آگے بڑھا، اس نے نیزہ اٹھایا، وہاں پر آیا جہاں پر میرے مولا زمین خاک کربلا پہ تڑپ رہے تھے، اس نے 70 قدم پہ لہر دیکھ رہی تھی، اس لعین نے میری آقا زادی کی نظروں کے سامنے اس لعین نے نیزہ میرے مولا کی شہرگ میں مارا، ہزاروں نیزہ مار کے اس لعین نے گھمانا شروع کیا، اب وقت نیزہ گھماتا نہ تھا، زینب کو دیکھتا تھا، دیکھ کر ایک نعرہ لگاتا تھا، لعین ہنس ہنس کے کہتا تھا او زینب اکبر بولا، او زینب غازی بولا، دیکھ میں تیرا بھائی ذبح کر رہا ہوں، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کہاں گیا تیرا اکبر، کہاں گیا تیرا اکبر؟ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ، بس عزادارو آخری جملہ، عزادارو اب اس لعین سائڈ پہ ہوا، اب لعین آگے بڑھا، شمر لعین حسین، یہ لعین مولا کے سینے پہ سوار ہوا، اس نے ضربیں لگانا شروع کی، عزادارو ضربیں لگتی رہی، پہلی ضرب لگی، میری آقا ذاتی رو رہی تھی، اس نے میدان کربلا کی طرف منہ کر کے کہا او عمر بن سعد، تو دیکھ رہا ہے نواز رسول مارا جا رہا ہے، عمر بن سعد نے رخ پھیر لیا، یہ لعین کہتا ہے شمر سے، شمر جلدی کر زینب باہر آ گئی ہے، زینب میرے عمل میں دخل ڈالے گی، عزادارو ضربیں چلنی شروع ہوئی، عزادارو تیری ضرب کا چلنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، عزادارو تیری ضرب کا چلنا تھا، اس لعین نے مولا کی ظلموں میں ہاتھ ڈالا، سر تن سے جدا کیا، عزادارو ایک آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، اور مسلمانوں کا امیر مارا گیا، زینب کو امیر مارا گیا، اور سکینہ پردیس میں یتیم ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعظم الذین ظلموا المنقلبین ودخلتم اللهم بارك فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها میرے مالک خالق ہماری یہ قلیل سی بات اپنی بارگاہ مستدعا فرما، پروردگار اس عبادت میں یہ سامن کوئی غلطی ہوئی سے درگزر فرما، پروردگار اس عبادت کے صدقے یوسف زہرا فرزند زہرا اس عزاداری کی حقیقی وارث فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل دکھا۔ آج میں آیا یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سنایا، میرے مالک وہ دن بھی دکھا جب یوسف زہرا پڑھنے والے ہوں، ہم بیٹھ کے سننے والے ہوں،
امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مالک خالق حاضرین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، مالک کوئی بیمار ہوگا شفا مانگنے آیا ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا اولاد مانگنے آیا ہوگا، کوئی تندرست ہوگا اپنی تندرستیاں دور کروانے کے لیے آیا ہوگا، مالک تو علیم بذات صدور ہے، پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے برادران، ان کے دلوں میں جو جو حاجت ہے اس مقام مقدس کا صدقہ سب کی حاجتیں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہر ماتمی کو نمازی اور ہر نمازی کو ماتمی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح اس گھرانے کی محبت عطا کی ہے، اس طرح اس گھرانے کے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقی معنوں میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک خالق ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ام المصائب شام کی جو بی بی ہے ان کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک خالق اس مسجد اس امام بارگاہ کے معاونین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار سید الشہداء میں بلند مقام عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کے رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما، قبلہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک خالق ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مالک خالق ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خود حفاظت فرما، ہم سب کو عادل حکمران عطا فرما، اور پروردگارہ آخری دعا جو پہلے بھی مانگی اب پھر مانگ رہا ہوں، میرے مالک خالق عادل حکمران، مالک تو دیکھ رہا ہے یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، ہر طرف ظلم ہے ہر طرف انتشار ہے، مالک اب عادل حکمران یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم بک فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر مستغفر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و